اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں، بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں حدیث قدسی ہیں۔ حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں۔ اللہ Almighty says، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، حدیث قدسی، اللہ Almighty says I am as my servant expects of me، میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ I am with him as he remembers me، if he remembers me in himself I will remember him in myself، اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں۔ امیجن کریں، جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یاد رکھتا ہے، دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے، یا نماز میں باتیں کرتا ہے، یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے۔ if he mentions me in a gathering I will mention him in a greater gathering، we are lucky۔ آپ لوگ بائی کو انسیڈنس یہاں نہیں آئے، لوہے محفوظ میں کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے یہ سین لکھا ہوا ہے۔ دس از تقدیر، اوکے، دا ڈیوائن ڈکری۔ تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں، 5 لیولز ہیں، دو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے دا ڈیوائن ڈکری۔ لوہے محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا تھا، آپ سب کے نام درج تھے، اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں۔ اب دیکھیں، ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر، اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ، اب اللہ عالم، لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں۔ when he draws near me by the span of his hand، جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے، تو یعنی اتنے ڈسٹنس کے ایک سٹیپ لیتا ہے، I draw near him by the length of a cubit، تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں۔ یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف، ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا، مجھے گائیڈنس چاہیے، مجھے اچھا بننا ہے، مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف، نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے، یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو۔ جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے، اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا۔ اور پھر کہا when he draws near me by the length of a cubit، اور جب وہ ایک length of a cubit میرے قریب آتا ہے، I draw near to him by the length of a fathom، تو میں اس سے بھی زیادہ length سے، ایک fathom کے length سے اس کے قریب آتا ہوں۔ کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ایگر ہیں آپ کے قریب آنے میں، لیکن you have to show him، free will ہے نا۔ اگر ویسے ہی ہر بندے کو ہدایت آ جائے، یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر، تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ فری ویل ہی نہیں دی تھی، ہم روبوٹس تھے، ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر بھیج دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا رسپانس آتا ہے، اپنی فری ول سے آؤ اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے رسپانس کرتا ہوں۔ when he comes to me walking I come to him running، جب وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں، I run to him۔ اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ run if you can run، walk if you can walk، crawl if you can crawl but never stop going to Allah۔ اگر نماز کرال کر کے بھی جا رہے ہو نا، آخری رکعت بھی کیچ کر لیتے ہیں تو یہ اپریشیٹیو ہے اللہ کے ہاں۔ یس، پہلی رکعت میں ہی جانا چاہیے، لیکن یہ آج کے دور میں اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کرال کر کے جا رہے ہیں۔ اگر گناہ کر بیٹھے ہیں، کوئی خطا ہو گئی ہے، کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہے، کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے، ظاہر ہے آج کے دور میں بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو نیور گیو اپ۔ یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو فورسیک کر دیا، بیکاز انی قریب، اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں، آئی ول رسپونڈ، میں رسپونڈ کروں گا تمہیں، تم جتنے مرضی گناہ کر لو، تم جو مرضی کرو۔ ابھی وہ آگے آیا حدیث کچھ ایسی آ رہی حدیث قدسی، تو اس لیے اگر تم واک کر کے میرے پاس آؤ گے میں رن کر کے آؤں گا، کرال کر کے آؤ گے میں واک کر کے آؤں گا، لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ، کرال کر کے بھی جانا ہے تو جائیں، دل نہیں کرتا تب بھی جائیں، یہ بھی ایک بہت بڑی جہاد ہے، اوکے، لیکن ایک ٹائم آئے گا دل کرنے لگ جائے گا، کیونکہ جتنا اللہ کے قریب جانے لگیں گے اتنا دل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ Abu Hurairah reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, two men among the children of Israel were the opposite of each other.
बनी इसराइल में दो लोग थे जो एक दूसरे का ऑपोजिट थे. एक बहुत बड़ा गुनाहगार था, एक बहुत बड़ा आबिद था, वर्शिपर था. द वर्शिपर वुड सी द सिनर एंड टेल हिम टू स्टॉप. वर्शिपर जो है वो सिनर को देखता था, उसे रोकता था, एग्रेसिवली रोकता था. वन डे ही फाउंड हिम सिनिंग, सो ही सेड स्टॉप. द सिनर सेड लीव मी अलोन, बाय माय लॉर्ड हैव यू बीन सेंट टू वॉच ओवर मी. वो गुस्से हो गया, उसने कहा कि अभी मुझे छोड़ दो बस, क्योंकि वो एग्रेसिवली उसे रोकता होगा. तो उसने भी गुस्से में आगे वर्शिपर ने क्या कहा, द वर्शिपर सेड बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, अल्लाह विल नॉट फॉरगिव यू और एडमिट यू इनटू पैराडाइज. अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा. द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड later their souls were taken and they met in the presence of Allah. They met in the presence of the Lord of the worlds. Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? क्या तुझे मेरा इतना इल्म था, या तूने मेरी को पावर ऐसी देख ली थी जिसकी बेसिस पे तूने उसे ये बात कर दी कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा. Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy. And Allah said to the worshipper, take him to the hellfire. And Abu Huraira ने इस पे कमेंट किया है, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. उसने अल्लाह के बारे में बगैर नॉलेज के एक ऐसी बात कर दी जो अल्लाह को बहुत नापसंद आई, और उसने बंदे को ना उम्मीद कर दिया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से. उसने बंदे को ना उम्मीद कर दिया अल्लाह की रहमत से. इसीलिए शैतान बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमें ना उम्मीद करता है. पहले हमसे गुनाह करवाता है, फिर उस गुनाह पे हमें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है, रिग्रेट दिलवाता है, एक्सट्रीम रिग्रेट दिलवाता है. उसे मोमिन को, बिलीवर को दुख दे के मज़ा आता है, वो हंसता है. लोगों को आपस में लड़ते देख के वो हंसता है. गुनाह करवाता है, फिर गुनाह को बढ़वाता है, फिर डीमोटिवेट भी करता है, फिर डीमोटिवेट करके मज़ीद गुनाह करवाता है, और फिर आहिस्ता 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 हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है. एक वक्त आता है इंसान का दिल सख्त हो जाता है और इंसान अल्लाह से तौबा ही नहीं करता. और इब्ने कय्यम ने इसीलिए कहा कि फियर अ टाइम, डर उस वक्त से, व्हेन अ सिन बिकम्स अ रूटीन, जब गुनाह तेरी रूटीन बन जाए उस वक्त से डर, क्योंकि ये निशानी है कि अल्लाह तुझसे नाराज़. इतनी भी तौफीक नहीं हो रही कि गुनाह करके अल्लाह को पुकार लो, अल्लाह से तौबा कर लो. और इसके बारे में एक हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अ सर्वेंट कमिटेड अ सिन एंड ही सेड, अल्लाह के एक बंदे ने गुनाह किया और उसने कहा, या रब्बी फॉरगिव मी, ओ अल्लाह फॉरगिव मी. Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. वो फिर गया उस गुनाह की तरफ और उसने अल्लाह से दोबारा माफ़ी मांगी, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him. फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की, और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड. क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट. आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो है जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है. और यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली एक सिन करते हैं, खुदा न खास्ता एक चीज़ उनकी एडिक्शन बन जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते. अस्सलाम वालेकुम. अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल इस्लामिक लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें.